बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग अल्लाह ताला के फजल व करम से बखैरियत होंगे। हमारा आज का लेक्चर 16 जून 2020 जमात हश्तम उर्दू बरोज़ मंगल, सबक नंबर 14 अदब की अहमियत। सबक नंबर 14 अदब की अहमियत की आज हमने बुलंदख्वानी करनी है। तो अदब क्या है, अदब के बारे में जानेंगे हम, और अदब की ज़रूरत और अहमियत के बारे में जान सकेंगे कि हमारी ज़िंदगी में अदब की कितनी ज़रूरत है। साइंस में चाहे हम लोग की जितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन अदब की हमारी ज़िंदगी में एक अलग ही फ़ायदा है। अदबी और गैर अदबी तहरीरों में फ़र्क जान सकेंगे और ख़ुद में अदबी ज़ौक़ पैदा कर सकेंगे, ताकि अदब के मुतल्लिक़ हम लोग किताबों से मालूमात वगैरह ले सकें। तो इसलिए सब बच्चे अपनी अपनी बुक्स खोल लें। अभी हम इस चैप्टर की बुलंदख्वानी करेंगे। मुश्किल अल्फाज के मानी मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, तो वो बाद में देखते हैं। अभी सबसे पहले आप रीडिंग कर लें। इस चैप्टर में काफ़ी मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए हम साथ साथ क्वेश्चन के आंसर भी लगाते जाएंगे निशानात, और जो है बुलंदख्वानी भी करते जाएंगे। ख़ास अल्फाज हैं फ़ीचर, सहाफ़ियाना, रूगर्दानी, उसलूब, ज़ौक़े जमाल, मुरव्वत, चलन, कता ताल्लुक़, काबिले तक़लीद, अक्कासी, मुनकशफ़ होना, इंसाइक्लोपीडिया। अदब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका मतलब है हैरत अंगेज़ चीज़, आदत और तर्ज़ अमल का ऐसा मेयार जो दाद के काबिल हो। उर्दू इंसाइक्लोपीडिया दायरतुल मआरिफ़ इस्लामिया की जिल्द 2 में इसकी वजाहत यूँ की गई है। अपने कदीम तरीन मफ़हूम में इसे सुन्नत का मुतरादिफ समझा जाता है, यानी आदत, मौरूसी मेयार, तर्ज़ अमल, दस्तूर जो इंसान अपने आबा व अजदाद ऐसे बुज़ुर्गों से हासिल करता है जिन्हें काबिल तक़लीद समझा जाता है। यहाँ से आप सवाल नंबर 2 का भी निशान लगा लें। ये 2-2.5 लाइनों का पैराग्राफ जो है, ये सवाल नंबर 2 है। ठीक है, अगला पैराग्राफ है, वक्त गुजरने के साथ इस लफ्ज़ के मानी में तब्दीलियाँ आती रही हैं। फिर ये लफ्ज़ तवाज़ुन, हुस्न तरतीब, शाइस्तगी, खुशखल्की और आला रूहानी सिफ़ात की अक्कासी के तौर पर भी इस्तेमाल होने लगा। यहाँ से सवाल नंबर 5 का निशान लगाएं आप। बनु उमैया के दौर में, यहाँ से सवाल नंबर 5 का निशान लगाएं। बनु उमैया के दौर में ये लफ्ज़ शायरी और इल्मी व अदबी तहरीरों के लिए राइज हो गया। यहाँ तक ये सवाल नंबर 5 है। अब्बासी दौर में उर्दू को तहज़ीब और शहरी ज़िंदगी की शाइस्तगी के लिए इस्तेमाल किया गया। पहली सदी हिजरी में अदब को दर्ज वाला मानी के साथ इल्म के लिए भी बरता जाने लगा। लफ्ज़ अदब 2 मानों में इस्तेमाल होता है। एक माना है ये दूसरों की इज़्ज़त व तकरीम, एहतराम के लिए इस्तेमाल होता है, यानी रिस्पेक्ट कहते हैं, बाअदब, बानसीब। दूसरे मानों में अदब वो है जिसमें इंसानी ज़िंदगी का और इससे वाबस्ता हर शय का मुतालिया किया जाता है। ये तहरीर ऐसी होती है जिसे पढ़कर ना तो उकताहट होती है और ना ही पढ़ने वाले पर कोई ज़हनी दबाव पड़ता है, बल्कि ऐसी तहरीर पढ़कर इंसान अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करता है। अदब तख्लीकी ज़ुबान से वजूद में आता है और इसके लिए ज़ुबान पर अबूर होना लाजिम है। ये बात भी याद रखी जाए कि अदब दुनिया की हर ज़ुबान में तख्लीक होता है। अरबी, फ़ारसी, चीनी, जर्मन, अंग्रेज़ी, पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तो, ब्राहवी, गर्ज़ दुनिया की हर ज़ुबान में अदब मौजूद है। हर लिखी हुई चीज़ को मतन, टेक्स्ट कहा जाता है, ताहम हर लिखी हुई तहरीर अदब नहीं कहलाती। कुछ तहरीरें अदबी होती हैं और कुछ गैर अदबी। यहाँ से सवाल नंबर 1 का निशान लगाएंगे आप। साइंसी जगराफियाई, यहाँ से सवाल नंबर 1 का निशान लगाएं। साइंसी जगराफियाई, नफ्सियाती, मुआशरती तहरीरें, अखबारी ख़बरें और सहाफ़ती कालिम
غیر ادبی تحریروں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ سوال نمبر 1 ہے یہاں تک، اور اس کے آگے ہی سوال نمبر 2 شروع ہوتا ہے، جبکہ ادبی تحریر وہ ہوتی ہے جس میں حقائق کے ساتھ ساتھ جذبات و احساسات کا باہمی ملاپ ہو۔ سوال نمبر 2 کا یہ حصہ ہے یہاں تک۔ انگریزی میں ادب کو لٹریچر کہا جاتا ہے۔ ادب کی 2 اقسام بنیادی حیثیت کی حامل ہیں۔ اب دوسرا جو سوال نمبر 2 کا دوسرا حصہ یہاں سے پھر شروع ہوتا ہے، شاعری اور نثر۔ شاعری کی ضمنی اقسام نظم، غزل، قصیدہ، مرثیہ اور رباعی وغیرہ ہے، جبکہ نثر میں افسانہ، کہانی، ناول، ڈرامہ، مضمون، آبیتی اور سفر نامہ وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ یہاں تک سوال نمبر 2 کا حصہ دوبارہ سے ہے، ٹھیک ہے۔ ادب کا بنیادی مقصد انسان کو ذہنی طور پر آسودگی اور خوشی فراہم کرتا ہے۔ ایک ادیب یا شاعر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے واقعات کو اپنی تحریروں کے ذریعے محفوظ کرے اور معاشرے کی صورتحال کو اپنے انداز میں بیان کرے۔ ادب دراصل معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے۔ معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ادب اسے مختلف اصناف کے ذریعے ہمارے سامنے لاتا ہے، جس سے معاشرے کا اصل چہرہ اور حقائق ہمارے سامنے منکشف ظاہر ہوتے ہیں۔ ادب کا مطالعہ انسانوں کو جہاں دنیا کے حالات و واقعات سے آگاہ کرتا ہے، وہیں ان حالات سے سبق دے کر اصلاح اور بہتری کی صورت پیدا کرتا ہے۔ یہاں سے سوال نمبر 4 کا نشان لگا لیں۔ ادب کا مطالعہ اچھے اور برے میں تمیز کرنا سکھاتا ہے، نیک و بد کے فرق کو واضح کرتا ہے، معاشرے کی اچھی بری اقدار کو پرکھنے میں مدد دیتا ہے، اور یہ پرکھ انسان کو زندگی کے صحیح رخ کی طرف رہنمائی میں مدد دیتی ہے۔ یہاں تک سوال نمبر 4 ہے۔ سائنسی علوم میں بنیادی مقصد نئی ایجادات اور دریافتیں ہیں، جن کے ذریعے دنیا کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے اور زندگی گزارنے کے نت نئے وسائل مہیا کیے جاتے ہیں۔ سائنسی علوم انسانوں کو روزمرہ زندگی گزارنے کے آداب اور طریقوں سے آگاہ نہیں کرتے، کیونکہ یہ ان کے دائرہ کار سے باہر ہیں۔ یہ کام ادب کرتا ہے اور انسانوں کو روزمرہ زندگی گزارنے کے آداب سے آشنا کرتا ہے، یعنی کہ ان سے جان پہچان کرواتا ہے۔ ادب کی افادیت اہمیت اس سے بھی ظاہر ہے کہ تھکے ماندے ذہنوں کو اس کے مطالعے سے فرحت و شادمانی میسر آتی ہے، اور انسان ادب کے مطالعے کے بعد پھر سے تازہ دم ہو کر امور زندگی نپٹانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ایک لفظ کے نیچے جو زیر جب آ جاتی ہے تو وہ لفظ مرکب اضافی ہوتا ہے، تو ان چیزوں پر بھی ساتھ ساتھ غور کرتے جائیں کہ یہ الفاظ جو ہیں جن کے نیچے زیر آتی ہے تو یہ مرکب اضافی ہوتے ہیں، جس کے اندر لفظوں کے کا کی کے آ جاتا ہے، وہ بھی مرکب اضافی ہوتے ہیں۔ ادب انسانی معاشرے میں بہترین اقدار کی پاسداری کی ضمانت ہے۔ ادب کے مطالعے سے ہم خیر اور شر میں تمیز کرنے کے اہل ہوتے ہیں اور معاشرتی تقاضوں کو سمجھتے ہوئے بہتر زندگی گزارنے کے اصول سے آگاہ رہتے ہیں۔ اگر ادب نہ ہو تو معاشرہ محض مشینی انداز اختیار کر لے اور زندگی کی عام خوشیاں انصار سے دور ہو جائیں۔ علامہ محمد اقبال نے اسی حوالے سے کہا ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ ادب انسانی معاشرے کو انسانیت کے نزدیک تر رکھتا ہے، معاشرے اور انسانی زندگی کے باقی اور سلام رہنے کا ضامن ہے۔ اگر انسانی معاشرہ ادب سے روگردانی اختیار کرے گا تو انسان کے لیے اس دنیا میں سکون سے زندگی بسر کرنا دشوار ہو جائے گا۔ یہ تو تھی ہماری ریڈنگ چیپٹر نمبر 14 کی، اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی جو میں نے بورڈ پہ لکھے ہوئے ہیں ایک نظر ان کو دیکھ لیں کہ جو لکھے ہوئے ہیں ان کو معنی کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو مشکل الفاظ کے معنی: فیچر، ہلکا پھلکا، صحافیانہ، ادیبانہ، روگردانی، منہ پھیرنا یا پیٹھ پھیرنا یا انکار کرنا، یہ تینوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ اسلوب، طریقہ، ذوق جمال، اچھا شوق۔ اب ذوق جمال جو ہے یہ بھی مرکب عطفی ہے، مرکب اضافی ہے۔ مروت، رواداری، چلن، چال، طور طریقے۔
قطع تعلق ختم کرنا، خیر و شر اچھائی اور برائی، موروثی ورثے میں ملا ہوا، خاندانی ترکے میں ملا ہوا یعنی کہ جو ہمارا خاندانی کوئی زمین وغیرہ ہوتی ہے ورثے میں ملی ہوئی، قابل تقلید نقل کرنے کے قابل، عکاسی ظاہر کرنا، منکشف ہونا کھولنا واضح ہونا، انسائکلوپیڈیا وہ کتاب جس میں علم و فن کے متعلق معلومات موجود ہوں، طرز عمل کام کرنے کا طریقہ، اصناف صنف کی جمع، اقسام تھکے ماندے تھکے ہوئے۔ یہ تھے ہمارے مشکل الفاظ کے معنی، اور ہم نے مشق میں سے جو ہے سوالوں کے نشان بھی لگائے ریڈنگ کے اندر۔ تو آپ لوگوں نے اب آپ لوگوں کی جو ڈائری ہے وہ یہ کہ الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں آپ لوگوں نے، اور بلند خوانی کو اچھے طریقے سے کرنا ہے، جو کوسچن کے نشانات میں نے لگوائے ان کو بھی یاد کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ریڈنگ کے اندر سے جو ایف سی کیوز بن رہے ہوں ان کو بھی یاد کر سکیں۔ ہمارا آج کا لیکچر یہی ہے، تو کل انشاءاللہ اس کی مشق کریں گے۔ اللہ حافظ۔